بزرگان ملت، برادران اسلام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ہمارے نبی مکرم سید الانبیاء، سید ولد آدم، امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری 9 ذوالحج کو میدان عرفات میں عظیم الشان خطبہ، جسے خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، امت کے سامنے بیان فرمایا۔ اگر ہم اس خطبے سے تھوڑا سا پیچھے جائیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے اعلان کے بعد اپنا پہلا اور آخری حج کیسے ادا فرمایا، اور پھر کب جا کر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، میں اور آپ ہم کوشش کریں کہ تھوڑی دیر کے لیے اس دنیا سے، آج کے اس زمانے اور تاریخ سے اپنے رشتے کو کچھ دیر کے لیے کاٹ کر اس دور میں ذرا ہم چلے جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اور یہ بڑا ایمان افروز منظر ہوگا ہماری آنکھوں کے سامنے۔ ہم صدیوں بعد پیدا ہوئے، اپنی ظاہری آنکھ سے تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن ایمان کی چشم سے ضرور دیکھ سکتے ہیں، چشم تصور کہہ لیں، چشم ایمان کہہ لیں۔ ہم اس ماحول میں چلے گئے۔ ذی قعدہ کا مہینہ ہے جو ذوالحج سے پہلے گزرا، وہ بھی اشہر حرم میں سے ہے، حج کے مہینوں میں سے ہے، اس کی آخری تاریخیں ہیں۔ تقریباً 25 ذی قعدہ کے لگ بھگ اللہ عز و جل اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اشارتاً بتا دیتے ہیں کہ اے حبیب، اب آپ اس دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں۔ سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ چکے گی، پہنچ چکی ہوگی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ کھلی آنکھوں دیکھیں گے کہ لوگ جوق در جوق دین میں داخل ہو رہے ہیں، فوج در فوج دین اسلام میں لوگ داخل ہو رہے ہیں۔ یہ آیات مبارکہ اور یہ صورت طیبہ اشارتاً یہ بتا رہی ہے کہ اے حبیب، اب آپ دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں، کیونکہ مقصد پورا ہو گیا۔ یہ کائنات اور یہ دنیا اور یہ جہان اس لائق نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کہ شایان شان اس دنیا میں آپ جلوہ افروز رہیں۔ اس کی حیثیت تو رب کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں، تو رب اپنے نبی کو یہاں کیوں رکھے؟ تو مقصد تھا، ایک مقصد پورا ہو گیا۔ اے نبی جی، اب آپ کی تشریف آوری واپسی ہونے والی ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منشا الہی کے مطابق جب سمجھ گئے کہ رحلت کا وقت آ رہا ہے، تو آپ کی بڑی حسرت اور خواہش ہوگی کہ میں حج بیت اللہ بھی ادا کروں، کیونکہ نبوت سے پہلے تو حج بیت اللہ ہر سال ہوتا رہا ہوگا، لیکن نبوت کے بعد نہ کبھی ظالموں نے چین سے بیٹھنے دیا، اور نہ ہی ذمہ داریوں سے اتنی فرصت مل سکی، نہ ہی حالات و واقعات ایسے تھے۔ ایک بندہ مومن، عام گنہگار انسان، اگر وہ ایک مرتبہ وہاں سے ہو کر آ جائے تو پھر ساری زندگی وہ تڑپتا ہی ہے کہ اے کاش مجھے بار بار حاضری نصیب ہو جائے۔ اور رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا عرصہ ہو گیا تھا؟ کم و بیش 23 سال کا عرصہ ہو چکا تھا، آپ حج ادا نہیں کر سکے تھے۔ کائنات کے وارث ہیں، کائنات کے والی ہیں، لیکن 23 سال کا حج کا جذبہ اور شوق اور تڑپ اور لگن اگر ایک عام انسان کے دل میں اتنی پھڑکتی ہے کہ وہ بیچارہ ماہی بے آب کی طرح تڑپتا ہے، تو ہم ذرا
محسوس فرمائیں کہ اللہ کے نبی کے دل میں حج کی کتنی شدید خواہش اور طلب اور جذبہ پیدا ہو رہا ہوگا، جبکہ اشارہ بھی یہ مل چکا ہے کہ اے نبی جی بس اب آئندہ سال شاید اب حج کے موقع پر آپ اس جہان فانی کے اندر نہ ہوں۔ آپ نے باذن الہی صحابہ کرام کو خوشخبری سنائی کہ چلو حج کے لیے چلتے ہیں۔ سبحان اللہ، تمام ازواج مطہرات کو بھی یہ خوشخبری سنائی کہ سب میرے ساتھ حج کے لیے چلو گے۔ اپنی لاڈلی چہیتی، اپنی جگر گوشہ، آنکھوں کی ٹھنڈک، نور چشم، اپنی لاڈلی چہیتی سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت کو بھی کہ چلو بیٹی حج کے لیے تیاری کرو۔ حضرت علی کو یمن سے بلایا، چلو علی تم بھی تیاری کرو۔ صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ اٹھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں سفر آخرت سے پہلے سفر حج کا ارادہ فرما لیا۔ سب کو اطلاع پہنچی۔ 25 ذیقعت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں جمعۃ المبارک ادا فرمایا، اور وہیں حج کی تیاری اور حج کے سفر کا اعلان بھی فرما دیا گیا۔ چنانچہ جب روانگی کا وقت قریب آیا تو اپنے چہرے نبوت پر روانگی کی مسرت اور تڑپ لیے فجر کی نماز ادا ہوئی، اور پھر اس کے بعد آپ نے غسل کیا، غسل کر کے لباس تبدیل فرمایا، ظہر کی نماز ادا کی تو مسجد نبوی اور وہ سارا ماحول تحلیل اور تکبیر سے گونج رہا تھا۔ وہ تحلیل و تکبیر ہم بھی ذرا، چونکہ اب اس وقت ہم یہاں نہیں، ہم اس دور میں ہیں، چشم تصور سے ذرا ہم بھی پڑھ لیں کہ اللہ کے نبی نے، صحابہ نے مل کر وہ تحلیل اور تکبیر کیسے پڑھی ہوگی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سفر شروع ہو گیا۔ مکہ مکرمہ سے چند کلومیٹر دور ذوالحلیفہ کے مقام پہ آپ پہنچتے ہیں، اور وہاں آپ احرام کی نیت کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، بڑے ہی سود و گداز کے ساتھ آپ 2 رکعتیں ادا کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، قصوہ اپنی اونٹنی پر سوار ہوتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، اور پھر احرام کی نیت ذوالحلیفہ میں فرماتے ہیں، اور اس نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہیں۔ اور یہ تلبیہ اللہ کے نبی نے کس درد سے پڑھا ہوگا، ہماری اوقات نہیں اس کو سمجھنے کی۔ یہ 23 سال کی جدائی ہے حج بیت اللہ سے، رحمت دو جہاں کی، مجبوریوں کے باعث تھی، ورنہ اللہ کے نبی تو ایک لمحہ بیت اللہ کو چھوڑنا گوارا نہ فرماتے۔ 23 سال بعد اللہ کے نبی آج کم و بیش حج کا ترانہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ایک صدائے حق گونج اٹھتی ہے، اور ہزاروں عاشقان خدا اور رسول صحابہ کرام آپ کے ساتھ یک زبان جب یہ ترانہ حج کا پڑھتے ہیں تو آسمان کے فرشتے بھی آج رشک کر رہے ہیں کہ ایک دور وہ تھا کہ اللہ کے نبی کس طرح ہجرت فرما کے تشریف لا رہے تھے، پیٹ پہ 2 پتھر باندھ رہے تھے، کئی مہینے گھر میں فاقہ چل رہا تھا، بلال کی چمڑی ادھیڑی جا رہی تھی، اور حضور کے بچوں کی وفات پر آپ تانے سنتے تھے کہ ابتر ہے معاذ اللہ، ان کی تو نسل مٹ جائے گی۔ 2-4 غریب، ایک کالا بلال حبشی ہے، 2-4 غریب غلام ہیں، ان کی کیا اوقات ہے، بس یہی تو محمد کے نام لیوا ہیں، ڈنکا تو ہمارا بجے گا، کیونکہ ہمارے پاس فوجیں ہیں، ہمارے پاس لشکر ہیں، ہمارے پاس دولت کے انبار ہیں، خزانے ہیں، تجارت پر ہمارا قبضہ ہے، سیاست پر ہمارا ہولڈ ہے، ہمارے نام کا سکہ چلتا ہے، ہم جو کہیں وہ ہوتا ہے، جو ہم نہ کہیں وہ نہیں ہوتا۔ وہ ظالم اس گھمنڈ کا شکار تھے کہ ہمارا تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن آج ان کا نام کہاں ہے؟ آج اس ترانے کی گونج نے شرک کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں۔ آج وہ لوگ سامنے آئیں جو شرک اور بدعت کے پرستار تھے، اور توحید کے پرستاروں کو ہنسی مذاق بنا کے اڑا دیتے تھے کہ ان کی کیا اوقات ہمارے نظریات کے سامنے۔ آج یہ ترانہ توحید
صدا میں بلند ہوتا ہے اور آپ سفر شروع فرماتے ہیں۔ اور یہ کیسا منظر تھا کہ اس میں خواتین بھی تھیں اہل ایمان، ان کی زبان پر بھی ترانہ، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، عرب بھی تھے، عجم بھی تھے، معصوم کم سن بچے بھی تھے۔ اللہ کے نبی نے اونٹنی چلائی اور چلتے چلتے آخر کار بیت اللہ کی عمارت پر، اس مبارک عمارت پر آپ کی نگاہ پڑتی ہے، اور یہ کعبہ آپ کی نگاہوں کے سامنے، آج کا منظر نہیں، اس زمانے کا منظر کہ آس پاس پہاڑ تھے، جو ہی ڈہلوان سے نیچے اترے سامنے بیت اللہ تھا۔ اللہ کے نبی نے مقام ابراہیم پر 2 رکعت شکرانے کے ادا کیے، اور پھر اس کے بعد صفا مروہ کی پہاڑیوں پہ تشریف لے گئے۔ وہاں پھر آپ نے اللہ کی توحید کے ترانے کو بلند فرمایا، اور پھر ذوالحج کو منی میں قیام فرما کر 9 تاریخ کو جمعہ کے روز آپ نماز فجر ادا کر کے منی سے میدان عرفات کے لیے تشریف لے گئے۔ وادی نمرہ میں ٹھہرے، جب دن ڈھلنا شروع ہوا تو قریب کے میدان عرفات میں تشریف لے گئے۔ اب وہاں پر کم و بیش 1,24,000 کے لگ بھگ صحابہ کرام کا، اہل ایمان کا ایک منظر تھا۔ اس مرتبہ بھی کم و بیش 1,00,000 کے قریب حجاج کرام وہاں ہوں گے، لیکن آج تو 5 اسٹار سہولیات ہیں، دنیا کی اعلیٰ ترین درجے کی سہولیات دینے کی کوشش تو کی گئی، لیکن اس وقت جو 1,00,000 اہل ایمان تھے یہ رشک ملائکہ تھے، یہ وہ خوش نصیب تھے کہ اگر دامن نچوڑیں تو فرشتے وضو کرنے لگ جائیں۔ یہ وہ اہل ایمان تھے کہ جن کے بارے میں اللہ نے حضور کو خود حکم دیا تھا، اے نبی جی ان کے پاس جا کر بیٹھا کیجئے، ان کی اشک شوئی کیجئے، ان کی غم جوئی کیجئے، اور ان کے حالات جانتے رہیے۔ اگر غمگین ہوں تو ان کو تسلی دیجئے، کوئی اہم معاملہ درپیش ہو تو ان سے مشورہ کیجئے۔ جب یہ ذکر کرنے لگے آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے ذکر کیجئے، یہ تعلیم حاصل کریں تو آپ ان کے سر پہ دست شفقت، دست نبوت رکھیے۔ یہ چاہے غریب سہی، ان کا لباس پھٹا پرانا سہی، لیکن اگر ان میں سے کوئی غریب آپ کے پاس کچھ پوچھنے آ جائے تو کبھی بھی اس کو اپنے پاس سے اٹھائیے نہیں، چاہے دوسری طرف بڑے بڑے مکے کے سردار کیوں نہ بیٹھے ہوں، دنیا کے وزراء کیوں نہ بیٹھے ہوں، اہل ثروت کیوں نہ بیٹھے ہوں، لیکن اے نبی جی اس سارے دنیا کے دولت مند اور عہدے دار اور پیسے اور منصب والے کبھی کسی غریب صحابی کو ان کی وجہ سے اپنے پاس سے اٹھائیے گا مت۔ یہ وہ عظیم نفوس قدسیہ 1,25,000 کے قریب جو حضور کی پوری زندگی کی کمائی تھے۔ ایک انسان 40 سال، 50، 60 سال، 70 سال کا ہو کے سوچتا ہے نا کہ میری کمائی زندگی کی کیا ہے۔ کوئی کہتا ہے میری کمائی تو میرے بچے ہیں، بس ان کو تعلیم دلوائی، تربیت دلائی، کوئی پیسہ پوسا اکٹھا ہی نہیں کیا، کرائے کے مکان پہ رہتا ہوں لیکن الحمدللہ سارے بچے اچھے تعلیم یافتہ، تربیت یافتہ، میری یہی کمائی ہے۔ کوئی کہتا ہے بچوں کو تعلیم نہیں دی، بنگلے بنائے ہیں، بینک بیلنس بنائے ہیں، کوئی کہتا ہے میں نے کھیت لگائے ہیں، میرا زرعی رقبہ ہے۔ ہر آدمی اپنی عمر کے آخری حصے میں اپنی کمائی کا ضرور سوچتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا اس نے زندگی میں کسی میدان میں زندگی گزاری ہو اور وہ آخری عمر میں آ کے اپنی کمائی کے بارے میں نہ سوچے کہ میں نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کھویا؟ آپ نے اپنی زندگی لگا دی، پوری زندگی لگا دی، کھویا تو کچھ نہیں، قربانی آپ نے دی ہے، لیکن اس قربانی کے بدلے میں آپ نے پایا کیا؟ کیا گھر، محلات، حکومتیں، جواہرات، لباس، پوشاک؟ اس میں دنیا کی چیزوں میں سے تو آپ کی کوئی کمائی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، فقر و فاقہ اختیاری ہے۔ اگر حضور کی کوئی کمائی ہے جو آپ نے زندگی میں جمع کی ہے تو وہ آج 1,25,000 صحابہ کرام کی شکل میں آپ کی خدمت میں میدان عرفات میں موجود اہل ایمان ہیں۔ یہ حضور کی کمائی ہے۔
اب ذرا ہم اس چیز کو بھی اپنی دلوں کی دھڑکن بنا کر ذرا ہم سوچیں کہ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کس جذبے سے میدان عرفات میں موجود ہوں گے 10 ہجری اور 9 ذوالحج جمعۃ المبارک کا دن، رحمت دو جہاں آج سے 1400 سال سے زیادہ عرصہ پہلے جب آپ وہاں تشریف فرما تھے، جلوہ افروز تھے، اور آپ کو یہ لگ رہا تھا، وحی کے اشاروں سے یہ بات آپ سمجھ چکے تھے کہ یہ میری زندگی کا آخری حج ہے، اگلے سال جب یہ اہل ایمان یہاں آئیں گے تو مجھے نہیں پائیں گے۔ اسی لیے جب آپ نے خطبہ حجۃ الوداع شروع فرمایا، اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد، تعریف کے بعد، استغفار کے بعد، توحید کی گواہی کے بعد، تو آپ نے ابتدا میں یہی فرمایا، ایھا الناس اسمعوا قولی، اے لوگو میری بات غور سے سن لو، فإنی لا ادری لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا بھذا الا الموقف ابدا۔ اے لوگو میری بات ذرا غور سے سن لو، مجھے نہیں معلوم کہ آئندہ سال میں کبھی زندگی میں تمہارے ساتھ یہاں جمع ہو سکوں گا۔ یہ پہلا جملہ اہل ایمان پر بجلی بن کے گرا، صحابہ بلک بلک کر رونے لگے کہ ہمارے نبی نے یہ کیا بات کہہ دی، ہم تو اپنے نبی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ صحابہ تو ایسے تھے کہ حضور کے بغیر، زیارت کیے بغیر ایک لمحہ نہیں گزار سکتے تھے۔ انسان ہے، زندگی کے تقاضے ہیں، مجبوریاں ہیں، اپنے بیوی بچوں کو بھی وقت دینا پڑتا ہے، اور محنت مزدوری بھی کرنی پڑتی ہے، کاروبار تجارت بھی ہے، اس لیے حضور سے جدا ہوتے ہیں کہ مجبور ہیں، انسان ہیں اور دنیا کی زندگی ہے، ورنہ وہ تو ایک لمحہ حضور سے دور نہ ہٹیں۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں، حضور نے دیکھا بڑے پریشان رہتے ہیں، غمگین رہتے ہیں، چہرے سے مسکراہٹ ہی کبھی ختم ہو گئی۔ پوچھا کیا مسئلہ ہے، کیوں پریشان رہتے ہو؟ صحابی کے جذبے پہ قربان جانے کو جی چاہتا ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول، اس دنیا میں جب میرا دل پریشان ہوتا ہے آپ کی جدائی میں تو فوراً دوڑا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور آپ کے چہرے انور کی زیارت کرتا ہوں، سکون مل جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ آخرت کا ہے کہ پہلے تو مجھے یہ نہیں پتا کہ میں جنت میں بھی یقینی طور پر جاؤں گا کہ نہیں، وہ تو اللہ کا فیصلہ بعد میں پتہ چلے گا، لیکن اگر میں اللہ کی رحمت سے جنت میں چلا بھی گیا تو میں یہ سوچ کر پریشان ہوں کہ آپ تو امام الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے بھی سردار ہیں، آپ تو جنت کے سب سے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہوں گے، اس سے اوپر جنت میں کوئی مقام نہیں ہوگا۔ تو میں یہ سوچ کر پریشان ہوتا ہوں کہ اگر میں جنت میں چلا بھی گیا تو میں تو آپ کا غلام، خادم، ایک ادنا امتی، جنت کے سب سے نچلے درجے میں میرا مقام اگر ہوا تو میں یہ سوچ کے پریشان ہوں کہ اگر جنت میں مجھے آپ کا دیدار اور آپ کی محفل نصیب نہ ہوئی تو میرے لیے جنت کا بھی کوئی فائدہ نہیں، مجھے تو جنت میں بھی سکون نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی رحمت دو جہاں، ایسا کوئی مسئلہ کائنات میں نہیں ہے کہ وہ رحمت دو جہاں کی بارگاہ میں پیش کیا جائے اور اس کا حل نہ نکلے۔ اللہ کے نبی نے اس مسئلے کو بھی سنجیدہ لیا، امت کے مسائل کو آپ سنجیدہ لیتے تھے، ان مسائل کی اہمیت، اس کا حل بیان کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، سورہ انعام کی آپ نے آیت پڑھی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ ان لوگوں کے راستے پر چلے جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا ہوگا، وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صلحاء ہیں، نیک لوگ ہیں، تو اللہ جنت میں انہی کے ساتھ ان کو اکٹھا بھی فرما دے گا۔ تو جواب مل گیا صحابی کو کہ دیکھو، تم میری راہ پر اگر چلو گے، میری سنت پر اگر چلو گے، میری اطاعت کر کے زندگی گزارو گے تو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ اللہ تمہیں جنت میں میرے ساتھ صرف میری زیارت نہیں کروائے گا، میرے ساتھ اکٹھا فرما دے گا۔ اور یہی دعا میں اور آپ ہر نماز میں ہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو انعمت علیہم دعا کرتے وقت اے کاش ہم اس صحابی کے جذبے سے دعا مانگیں
کہ یا اللہ اپنے انعام یافتگان میں جو سب سے آپ کے بڑے انعام یافتہ ہیں امام الانبیاء، ہمیں جنت میں ان کے ساتھ اکٹھا فرما دے۔ یہ نیت کر کے ہم صراط الذین انعمت، ہم یہ دعا پڑھ لیا کریں۔ اور حدیث مبارک میں ہمیں دعا سکھائے گی کہ یا اللہ ہم آپ سے آپ کے نبی کی رفاقت جنت میں مانگتے ہیں، جنت میں ہمیں اپنے نبی کی رفاقت عطا فرما دے۔ تو یہ وہ منظر تھا کہ صحابہ اہل بیت 1.25 لاکھ کی تعداد میں حضور کی زندگی کا اثاثہ، سرمایہ حیات، حضور کی زندگی کی پوری جمع پونجی، آپ کی محنت کا حاصل خلاصہ، لب لباب، آپ کی نبوت والی پوری زندگی کی دنیا کی کمائی یہ اہل ایمان تھے۔ تو آپ نے کس درد سے کہا ہوگا کہ اے لوگو میری بات کو غور سے سنو، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ آئندہ کبھی میں تمہارے ساتھ اس مقام پر، اس جگہ پر اکٹھا بھی ہو سکتا ہوں یا نہیں ہو سکتا۔ اب صحابہ کرام رو پڑے، اور پھر اللہ کے نبی نے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ بڑا جامع خطبہ، عالمگیر خطبہ، ساری انسانیت کے لیے ایک دستور حیات کا درجہ رکھتا ہے۔ دنیا کی ساری قومیں اور سارے انسان مل کر اس خطبے میں غور و فکر کرتے رہیں تو دنیا کی بہترین نظام کی چیزیں ان کے سامنے، اصول و ضوابط، ہدایت کے روشن مینار ان کو ملیں گے۔ وہ خطبہ تفصیل طلب ہے۔ اس خطبے کا حق یہ ہے، ایک آپ سے دردمندانہ گزارش ہے کہ اس تھوڑے سے وقت میں اس خطبے کے ایک ایک لفظ پہ ہم غور و فکر اور گفتگو نہیں کر سکتے، لیکن آج کا دن، آج کا مبارک دن جب حجاج کرام آج میدان عرفات میں موجود ہیں اور حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ ماشاءاللہ ادا کرنے میں مصروف ہیں، تو ہم کم سے کم یہاں بیٹھ کر، اپنے گھروں میں بیٹھ کر ہم اور کچھ نہ کر سکیں تو کم سے کم ہم یہ کریں کہ 1 گھنٹہ آج کے دن نکال کر اپنے لیے اور اپنے نسلوں کے لیے اپنے گھروں میں بیٹھ کر کسی اچھی اسلامی مستند کتاب سے اس خطبہ حجۃ الوداع کو پڑھ کر اپنے گھر میں بچوں کو سنا دیں، اور اس خطبے کے بارے میں اس کی تشریحات کو پڑھیں کہ یہ خطبہ آخر ہے کیا، اس خطبے کی اتنی اہمیت کیوں ہے۔ اتنی اہمیت اس لیے ہے کہ کائنات کے سب سے رحم دل ہستی نے سب سے زیادہ رحمت کے جذبے سے اپنی زندگی کے سب سے اہم موقع پر اپنے پورے سرمایہ حیات کے سامنے یہ نصیحت پیش فرمائی تھی۔ اس سے بڑھ کر کوئی نمونہ نہیں مل سکتا۔ یہ خطبہ بچوں کو زبانی یاد کروائیں، اس کے نکات ان کے سامنے خود بھی پڑھیں، ان کو بھی سمجھائیں، اس کے ایک ایک لفظ کو اپنے لیے حرز جاں بنائیں کہ اللہ کے نبی نے اپنے سرمایہ حیات کو جو اپنا زندگی کا خلاصہ دیا، ایک ایک لفظ ہمیں اپنے نام سے زیادہ یاد ہو جائے۔ یہ حضور کی محبت کا تقاضا ہے، حضور کی جدائی کے غم کا تقاضا ہے۔ ہم غم ویسے نہیں مناتے، مارتے پیٹتے نہیں، ہم ماتم نہیں کرتے، ہم غم، حضور کی جدائی کا غم ایسے ضرور مناتے ہیں کہ حضور کے احکامات کو اپنے دل سے لگا لیں اور ساری زندگی ان کو تھام کے رکھیں۔ وہ خطبہ کیا تھا؟ آپ نے پہلے تو فرمایا کہ دیکھو لوگو، تمہارے مال و جان، عزت، آبرو ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے، کسی کو نقصان پہنچانا، جان کو، عزت کو، مال کو، جیسے یہ آج کا دن محترم ہے، یوم عرفہ، یہ جگہ محترم ہے، میدان عرفات، یہ موقع وقوف عرفہ کا، حج کا محترم ہے، یہ مہینہ ذوالحجہ کا یہ محترم ہے، جیسے ان چیزوں کا احترام ہے، بالکل اسی طرح یا اس سے زیادہ ایک دوسرے کا احترام کرنا، مال، جان، عزت، آبرو کا احترام کرنا۔ اور فرمایا، چونکہ خلاصہ عرض کرنا ممکن ہے، امانت دیانت داری کا حکم عطا فرمایا، سود کو حرام قرار دیا کہ سود حرام ہے، اللہ ہمیں سود کی لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن افسوس بالائے افسوس، بدقسمتی اس ملک کی یہ ہے کہ جب بھی اس ملک کے رہنے والے دیندار سچے علماء نے، مشائخ نے، اہل علم نے اور سچے مسلمانوں نے سود کی لعنت سے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کی ہے، تو کچھ ادارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو سود کے حق میں
اللہ کی لعنت اور اللہ سے جنگ مول لینے کے لیے میدان میں اتر آتے ہیں۔ یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ جب بھی کوشش ہوئی 90 کی دہائی سے لے کر گزشتہ ماضی قریب تک، تو ان اداروں کو سبق سکھانا ایک طریقے سے ممکن ہے کہ ان کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے، جہاں تک ممکن ہے ان سے قطع تعلقی کی جائے۔ شاید ان کو احساس ہو کہ ہم سود کے رسیا نہیں، ہم حضور کے اللہ اور رسول کے باغی نہیں۔ ہمارے نبی نے تو ہمیں آخری وصیت اور نصیحت ہی سود کی حرام ہونے کی تھی۔ آپ نے زمانے جاہلیت کا سود بھی ختم فرما دیا تھا کہ میرے چچا عباس کا سود اگر کسی نے زمانے جاہلیت میں دینا لازم تھا تو میں محمد اپنے چچا عباس کا سود ختم کرتا ہوں، اب آئندہ کوئی کسی سے سود کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ پھر آپ نے زمانہ اللہ ہمیں سود کی لعنت سے بچنے کی فکر اور محنت کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق دے کہ سود ایک دلدل کا نام ہے، سودی قرضے موت کا نام ہے، قیامت تک ہم اس سے کبھی نہیں نکل سکتے، چاہے دنیا کے سارے انسان الٹے لٹک جائیں اور کسی قوم کو یا پاکستان کو اپنے معیشت کو مضبوط کرنا چاہیں اور اپنے پاؤں پہ کھڑے کرنا چاہیں، لیکن سودی نظام بھی ساتھ چلائیں، ای خیال است و محال است و جنون، یہ نادانی ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیا کسی میں یہ ہمت ہے کہ آسمان نیچے کر دے زمین اوپر کر دے؟ جیسے آسمان نیچے زمین اوپر نہیں ہو سکتے، اسی طرح سودی نظام کے ساتھ ساتھ کوئی قوم معیشت میں اپنے آپ کو مضبوط نہیں کر سکتی۔ اللہ رسول سے جنگ ہے، اللہ کے نبی نے خطبے کے ابتدا میں ہمیں بتا دیا تھا، اور زمانہ جاہلیت کے خون کو معاف کیا کہ جاہلیت میں کسی کا قتل کیا گیا، اب اس سے مطالبہ نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے آپس میں اتحاد مساوات کی تعلیم دی۔ اے لوگو، تم سب آدم کی اولاد ہو، کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کوئی فوقیت نہیں۔ یہ فوقیت کا معیار ایک ہے، الا بالتقوی، جو جتنا پرہیزگار اتنا رتبے والا ہے۔ جھگڑنے سے منع فرمایا، میرے بعد آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مت مارتے رہنا۔ میاں بیوی کے حقوق اور فرائض کا ذکر کیا، خواتین کے حقوق کا ذکر کیا، غلاموں کے حقوق کا ذکر کیا، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کی ادائیگی کا حکم عطا فرمایا، اور پھر خاص طور پر قرآن و سنت کو تھامنے کی تلقین فرمائی کہ آج میدان عرفات میں 1 لاکھ سے زائد مسلمان یہ اسی سبق کو دہرا رہے ہیں جو اللہ کے نبی نے عطا فرمایا، اور میں اور آپ بیٹھ کر بھی اس خطبے کے ذریعے سے ہمیں وہ سبق یاد کرنا ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیں سبق یہ دیا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان پہ عمل کرتے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں بنو گے، ہدایت سے دور نہیں جاؤ گے۔ ایک قرآن ہے، دوسری چیز سنت نبیکم، تمہارے نبی کی سنت مبارکہ ہے۔ تو قرآن و سنت کی تلقین فرمائی، مہینوں کو اپنی مرضی سے عدل بدل کرنے کی سے منع فرمایا، اور پھر ایک جملہ آپ نے فرمایا، وہ جملہ آج کے مسلمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ مسلمان مغربی تہذیب کے چنگل میں پھنس چکا ہے، جدیدیت کے نام پر اس کی حیا اور اخلاق اور تہذیب کے آج جنازے نکالے جا رہے ہیں۔ اور مجھے اور آپ کو موازنہ کرنا ہے، اپنا احتساب کرنا ہے، اپنے معاشرے کا، اپنے گھر کا، اپنی غمی خوشی کی تقریبات کا، اپنے بچوں کے عصری اداروں میں پڑھنے کا، ہمیں اپنے لباس سے لے کر اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو انداز زندگی تک، ہمیں اس جملے کے اندر اپنے آپ کو ذرا جانچنا ہے۔ اللہ کے نبی نے جملہ کیا فرمایا کہ اے لوگو، آج میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمانہ جاہلیت کی تمام بری رسموں کو اپنے پاؤں تلے کچل کے جا رہا ہوں۔ آج زمانہ جاہلیت کی ساری بری رسمیں میرے پاؤں کے نیچے کچلی جا چکی ہیں۔ یہ جملہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ اب ایک لمحے کے جو کہ وقت کم ہے، آخری لمحات ہیں، آخری منٹ ہیں، ذرا تصور کریں کہ رحمت دو جہاں کے پاؤں کے نیچے زمانے جاہلیت کی کون کون سی بری رسمیں دفن ہو چکی ہیں۔ سب سے بری رسم تھی بے حیائی کی، سود خوری کی، شراب نوشی کی، جوے کی، شرک کی، بدعت کی، تعصب کی، زبان اور لسان کے نام پر جھگڑوں کی،
دنیا کی لالچ کی، اور اسی طرح یتیموں کا مال چھیننے کی، بہنوں کی، خواتین کی وراثت پہ قبضے کرنے کی، عورت کو زندہ درگور کرنے کی، بیٹی پہ ظلم کرنے کی، اور جتنے گندے اور ناجائز اور برے کام ہیں اور جتنے جاہلیت کی باتیں ہیں، وہ سب کی سب اللہ کے نبی نے تو اپنے پاؤں تلے ان کو دفن کر دیا کہ آج کے بعد یہ کام نہیں ہوں گے۔ تو کیا مسلمان امت کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ وہ کسی بھی نام پر ان کاموں کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کرے جنہیں اللہ کے نبی نے زندگی لگا کے ختم فرمایا تھا؟ تو یہ موازنہ اور یہ احتساب میں نے اور آپ نے کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے حیا کی تلقین فرمائی، اور پھر ساتھ ساتھ بار بار آپ نے پوچھا کہ بتاؤ کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ الا هل بلغت رسالتی؟ اب آپ غور فرمائیے کہ اللہ کے نبی کس درد سے یہ بات پوچھ رہے ہیں، کیوں پوچھ رہے ہیں؟ صحابہ کرام کہتے نعم بلا، اے نبی آپ نے پیغام پہنچا دیا، ادیت الامانہ، امانت ادا کر دی، نصحت الامہ، آپ نے تو امت کو نصیحت کرنے کا حق ادا کر دیا۔ اللہم اشہد، آپ اللہ کو گواہ بنا کے فرماتے اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں اپنی ذمہ داری پوری کر کے جا رہا ہوں۔ اور پھر جو آخری جملے تھے ان میں سے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو آج جتنے یہاں موجود ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ میرا یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچاتے رہیں جو یہاں موجود نہیں ہیں، اور اسی لیے یہ خطبہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے تاکہ یہ خطبہ ہم تک پہنچے، ہم گھروں میں جا کر تفصیل کے ساتھ گھنٹہ 2 گھنٹہ جتنا وقت مل سکے اپنے اہل خانہ کو بٹھا کر اس خطبے کے متن کو پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، اور پھر انہیں نصیحت کریں کہ تم بھی آگے پہنچاؤ کہ یہ ہمارے نبی کا پیغام اور حکم تھا کہ ہم اس کو سن کر آگے پہنچائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس خطبے کی قدردانی نصیب فرمائیں اور بار بار اپنے گھر کی مقبول حاضری کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔